آج ویڈیو بنانے کا صرف 2 سے 3 مقصد ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو مقصد یہی ہے کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ پہلے آپ نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، ہر جگہ چھائی ہوئی ہے بات کہ 6 ججوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ 6 ججوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگے رہے، ہمارے واش روم میں کیمرے لگے رہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، ہمارے ساتھ وہ ہوتا رہا۔ اب اس کا فیصلہ آیا ہی نہیں ہے۔ اب دوسری بات کچھ یوں بھی چل رہی ہے کہ جو سنا جا رہا ہے، ذریعان سے بتایا جا رہا ہے کہ 11 جج اور استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ بھی ہائی کورٹ کے جج۔ جس ملک میں ججوں کا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس ملک میں میں آپ کو بات بتاؤں، سپریم کورٹ کے بالکل 10 منٹ کے سفر پہ اسلام آباد پریس کلب ہے، یہاں روز کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں، ایسے آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں کہ شاید انصاف ملے گا۔ میں خود ایک انصاف کا مارا بیٹھا ہوں، آج سے نہیں بلکہ 18 مارچ 2018 سے احتجاج کر رہا ہوں۔ میرا بھائی قتل کر دیا گیا، میری بہن اغوا کی گئی، میرے گھر لوٹے گئے، سب کچھ چھینا گیا، لیکن اس 5 سال گزرنے کے باوجود اس گندے نظام نے، اس سے اوپر میں الفاظ نہیں آ رہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس بے غیرت نظام نے میرا نوٹس نہیں کیا، میری سنوائی نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں ہمیشہ، میں تیسری بات کرنے جا رہا ہوں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو کون ہیں، وہ کیوں ریاست سے بھاری ہیں؟ وہ اس لیے بھاری ہیں، وہ کچے کے ڈاکو یقیناً نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اس میں 90% جو ڈاکو بنے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میں تو پچھلے 5 سال سے، چاہے میرا ساتھ کوئی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، چاہے اللہ جانتا ہے میرا کچھ معاملہ حل ہوگا یا نہیں، یہاں میں اپنی فیملی لے کر بیٹھا رہوں گا۔ جس طرح میرا بھائی کو مارا گیا، میری بہن کو اغوا کیا گیا، میرے گھر چھینے گئے، سب کچھ لوٹا گیا، میں کافی سالوں سے دربدر ہوں۔ 5 سال نیشنل پریس کلب اسلام آباد، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سپریم کورٹ کے سامنے گلے میں زنجیریں باندھ کے ہم نے احتجاج کیا، بلکہ لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ آتے ہیں مدعے کی بات پر، وہ بات یہی ہے کہ جو کچے کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، یہ ڈاکو نہیں ہے، ان کو ڈاکو بنایا گیا ہے۔ اس کو ڈاکو بنانے والا ہماری ریاست ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے سسٹم ہے۔ جب اس سسٹم میں انصاف نہیں ہوگا تو بندہ خود ہی ہتھیار اٹھائے گا، خود ہی انصاف کرے گا۔ جب اس ملک میں ججوں کو انصاف نہیں ملتا، جب اس ملک میں عام انسان کو انصاف نہیں ملے گا، تو میرے خیال میں وہ ڈاکو جو کچے میں بیٹھے ہیں وہ 1000 بہتر ہے۔ پہلے ہمارے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم ٹھیک کر رہے۔ کچے میں آپریشن کرنے سے بہتر ہے، میری ایک سندھ گورنمنٹ سے التجا ہے، کم سے کم آپ پکے کے ڈاکو پکڑو، یہ سرداری نظام، یہ وڈیرا نظام ختم کرو۔ میں سب سے پہلے تو یہی کروں گا جنرل صاحب سے، جنرل صاحب اگر آپ کو کچے کے ڈاکو ختم کرنے ہیں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پکے کے وڈیروں اور سرداروں کے خلاف آپریشن کرو۔ لیکن یہاں تو سسٹم الٹا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے، خدا کی قسم بغاوت، پاکستان کی آرمی سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن چند گندے انڈوں کی وجہ سے پوری آرمی بدنام ہے، چند پولیس کے نظام میں، اداروں میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہے۔ یہ کیسے ٹھیک ہو؟ ہر ایک پاکستانی ہمارے اس ملک کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور جس کو ہم آزادی کہتے تھے کہ ہمیں بھائی آزادی ملی ہے پاکستان کو، پاکستان آزاد ہوا ہے، لیکن
जिस मुल्क से, जिस लोगों से हमने आज़ादी ली थी, उस मुल्क के लोगों के पास, उस मुल्क में हम जाना चाहते हैं, बड़े से लेकर छोटे बंदे तक। मैं आता हूँ सियासतदानों की बात पर। चाहे जितने सियासतदान हैं वो सब यूरोप जाना चाहते हैं, और यूरोप, हमारा पाकिस्तान यूरोप से आज़ादी ले चुका है। अब जो बंदे जिस मुल्क से आज़ादी लेकर खुशी महसूस कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी सब यूरोप भाग रहे हैं। ये कैसी आज़ादी, ये कैसा मुल्क? हर इंसान, हर पाकिस्तानी शहरी किसी न किसी मसाइल में फंसा हुआ है। दूसरे मुल्क, छोटे छोटे मुल्क जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, वो तरक्की करते जा रहे हैं। उनकी आप सिक्का देखो, हमारा सिक्का देखो, उनकी महंगाई देखो, हमारी महंगाई देखो। यहाँ खुदा की कसम बड़ा दुख होता है। मैं अपने आप पे रोता हूँ, फिर लोगों को देखता हूँ। जब लोगों के मसाइल सुनता हूँ तो मुझे अपना रोना भूल जाता है। कौन ठीक करे? हम जिस मुल्क से आज़ादी ली थी, जिस अमेरिका से हमने आज़ादी ली थी, हम उससे इंसाफ मांगते हैं। ये हमारा मुल्क रह गया है, जिसको हम गंदा कह के इधर से भगाया था, हम उस मुल्क में रहना चाहते हैं। जो हमें अल्फाज हमारे जहन में, हमारे नस्लों में बात बिठाई गई है कि अमेरिका से हमने आज़ादी ली थी, ब्रिटिश से हमने आज़ादी ली थी, वो आज हम उस मुल्क में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, हमारी फैमिली जाना चाहती है, हमारे सियासतदान जाना चाहते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट जाना चाहते हैं। ये कैसी आज़ादी, ये कैसा मुल्क? हर पाकिस्तानी परेशान है, गुर्बत से, तंगी से, नाइंसाफ़ी से, जुल्म से और इस करप्ट निज़ाम से। तो मेरे कहने से इस आज़ादी लेने का तो यही सिर्फ एक नज़रिया आता है कि ये बड़े छोटे लोगों के लिए एक आज़ादी, मतलब गुलाम बनाने के लिए आज़ादी ली गई। तुम लोग यहाँ रहो, भूख मरो, और हम सिर्फ नाम की आज़ादी लेके बाकी यूरोप में रहेंगे, हमारे बच्चे यूरोप में रहेंगे, हमारा ख़ानदान, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस सब यूरोप में रहेगा। यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं देना, यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं सुनने, यहाँ जो गुर्बत से लोग मर रहे हैं उनके मसाइल नहीं सुनने। यहाँ हम सिर्फ अपनी दुकानें चला के जाके यूरोप में बैठेंगे। तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? तुम्हारी कब्रें पाकिस्तान में बनती हैं और तुम्हारे दुकान पाकिस्तान में चलते हैं। बाकी अल्लाह की कसम तुम्हारा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, तुम्हारा कोई हिस्सा ही नहीं है पाकिस्तान में। जितने लोग करप्ट सुन रहे हैं, ये करप्ट लोगों का मैसेज के लिए है, जो करप्ट इस मुल्क दुश्मन लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी इदारे से हो। जो मुल्क का दुश्मन होगा वो पाकिस्तान के बाहर रहेगा, यूरोप मुल्क पे रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो आप फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे हो तो माजरत चाहूँगा। बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरा चैनल गुलाम रसूल भुट्टो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छे।